الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک برگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب العالمین کی پاک برگاہ کے اندر دعا ہے رب العزت ماموں جی اسلم مرحوم کی بے حد و بخشش اور مغفرت فرمائے۔ رب العزت ان کے بچے محمد گلفرام بھائی محمد عبد الرحمن بھائی کو صبر عطا فرمائے۔ سٹیج کی زینت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری قاسم مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسرار قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مجتبیٰ صاحب، اور ماشاءاللہ قاری صاحب بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے۔ یقین کیجئے کہ ہم لوگ چہروں کو دیکھتے ہیں، اماموں کو دیکھتے ہیں اور بندے کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ جتنا بڑا امامہ ہو نا اور جتنے اچھے نواب خان بھائی اچھے کاٹن میں سوٹ لگے ہو نا تو بندہ کہتا ہے شاید یہی بہت بڑا متقی ہے، لیکن بعد پھٹے پرانے کپڑوں میں اور عاجزی انکساری کے اندر ایسے لفظ ہوتے ہیں جو بندے کے سینے کو لے چکتے ہیں۔ ماشاءاللہ نعت پیش کر رہے تھے، میرا تو دل کر رہا تھا جو مجھے ٹائم ملا میں بھی اپنا ٹائم قاری صاحب کو دے دوں۔ اتنی پیاری آواز اور اتنی عاجزی، اللہ رب العزت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ ابابی ذی وقار، دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی عزتیں بھی فانی ہیں، آخرت باقی ہے، آخرت کی عزتیں بھی باقی ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کہتا ہے یار میرا نام بڑھ جائے، میرا کردار بڑھ جائے، میری دنیا میں عزت بڑھ جائے، میرا دنیا میں وقار بڑھ جائے۔ اگر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اگر کوئی دینی یا دنیاوی محفل پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اندر اشتہار چھپتے ہیں، تو مجھ سمیت ہر انسان کی یہ فطرت ہے، وہ کہتا ہے یار میرا نام بہت بڑا ہو، تصویر بڑی لگی ہو اور لوگ کہیں یار فلانا علامہ صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، پیر اعظام آ رہے ہیں،
دنیا کا طریقہ، دنیا کا دستور ہے. بندہ یہ کہتا ہے دنیا میں مجھے عزت ملے، دنیا میں میرے چرچے ہوں، دنیا میں لوگ میرا نام لیں، میرے نام سے ڈریں. بسم اللہ، لوگ میرا نام لیں، میرے نام سے ڈریں، میرے نام کا دبدبا ہو. ارے یار یہ دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی عزتیں بھی فانی ہے، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے. جب تو قبر میں جائے گا تیرے وہاں پہ کپڑے نہیں دیکھے جائیں گے، امامے نہیں دیکھے جائیں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یار اس کا اشتہار کے اندر کتنا بڑا نام تھا. اگر دیکھا جائے گا تیرا ایمان دیکھا جائے گا اور تیرا نیک صالح اعمال دیکھے جائے گا. ماشاءاللہ قاری صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے اچھے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے عزت عطا فرمائے. مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے یہ ہمارے گاؤں کا فخر ہیں. مجھے خوشی ہوئی یہ اتنی محنت کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. رب العالمین کی برگاہ کے اندر دعا اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی استقامت عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا نا، دنیا کا طریقہ اور دنیا کا دستور ہے. ہر بندہ کہتا ہے یار میرا نام ہو، میرا وقار ہو. اب دنیا کا یہ دستور بنا ہوا ہے. بندہ کہتا ہے اگر لاکھوں کا مجمع ہو میں نے وہیں پہ بیان کرنا، مجھ سمیت. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، نقیب محفل اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ بندے باویں چار ہون سونے دے حقدار ہون تے کم بن جاندہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے حاضری ہے میری، چند سیکنڈ کے لیے میری حاضری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یار سونے کی حدیث اور سونے کا قرآن بتایا جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کر جائے تو میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس بندے کی بن جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں. یارو میں تو یہ کہتا ہوں ماموں جی اسلم مرحوم کی بھی بگڑی بن جائے گی. یقیناً ان کی روح ان کے بچوں پہ خوش اور راضی ہوگی کہ یار ہمارے بچوں نے اتنے دن ہو گئے مجھے بھولے نہیں، بلکہ علماء کو بلا کر، بلادری والوں کو بلا کے، حافظ قرآن کو، عالم باطین کو بلا کر سونے کی محفل سجائی ہے اور میرے اصال ثواب کی محفل سجائی ہے. وجہ کیا ہے؟ رب العالمین کی برگاہ کے اندر سب التجا کریں گے. اب دعا تو یہ بھی کر سکتے تھے، میں ان کا کزن ہوں، یہ کہہ سکتے تھے یار قاری صاحب آئیں آپ گھر میں، آپ دعا کریں ماموں جان کے لیے. نہیں، بلکہ اتنے علماء بلائے ہیں. قاری طاہر اقبال چشتی صاحب چند منٹوں کے بعد اس سٹیج کی زینت ہوں گی، اسلام آباد سے آ رہے ہیں. ان کو بلانے کا مقصد ایک ہی ہے، بلادری والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ماموں جان مرحوم کے دوستوں کو بلایا ہے. مقصد صرف ایک ہی ہے، یار کوئی ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، قاری صاحب دعا کریں گے، بندے آمین کہیں گے، آمین کے صدقے سے ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سونے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. سونے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے. سونے نے فرمایا کہ اگر بندہ عمل دیکھیں، اب نماز کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے. اب دیکھیں حج کتنا بڑا عمل ہے، اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے حج کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. صدقہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، یار میں غریبوں میں بانٹوں گا، لوگ کہیں گے فلانے چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں،
میری علاقے کے اندر نام بولے گا دکھلاوے کے لیے، اگر وہ بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یارو سنو، نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ دکھلاوے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، توجہ میری طرف بھائی، سونے نے ارشاد فرمایا اگر بندہ دکھلاوے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کی دکھلاوا ہے، لیکن رب خوش ہو گیا، رب خوش ہو گیا، رب راضی ہو گیا، باپ کی خدمت کی لیکن ہے دکھلاوا کہ اپنے بلادری والے کہیں گے دیکھو فلاں کا بیٹا اپنے باپ کا ماں کا کتنا فرما بردار ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، لیکن ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، رب نے اب اس کی رضا کو نہیں دیکھا بلکہ دیکھا ہے اپنی رضا کو کہ میرے بندے نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے، رب العالمین نے اس کے صدقے میں عبادت کی۔ بڑی ڈھلی سبحان اللہ، اللہ جاننا پتہ ہے، میں کوئی حدیث پتہ ہے غلط پڑھ چھوڑی ہے، وجہ کی ہے کیوں نہیں قاری صاحب؟ ماشاءاللہ عالمی دین و دعوت اسلامی نے بڑا کم کر رہے ہو، لیکن بندے نے دکھلاوے کے لیے ماں باپ کو خوش کیا، ان کی خدمت کی، تو سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب رب العالمین نے دکھلاوے کے لیے اس نے ماں باپ کی خدمت کی، لیکن رب العالمین نے اس کے صدقے میں اس کے نام اعمال میں عبادت لکھ دی۔ نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، اتنی بڑی جنت کہ جبریل آمین کے گھر کے 7 جنت ہے، 7 آسمانوں سے بھی، لیکن رکھ کہاں دیا؟ ماں کے قدموں کے نیچے، اتنی بڑی جنت اور اتنی نیچے رکھ دی، وجہ کیا ہے؟ ہر انسان تو ماں کی خدمت کرے گا، رب العالمین اس کے بدلے تجھے جنت عطا کر دے گا، اور باپ کو رب العالمین نے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ باپ کی بھی بڑی شان ہے، باپ کو رب العالمین نے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کا خیال رکھتا ہے اور ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونے دیتا تو رب العالمین اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، پیسے تو بہت آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، تو وہ بندہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھے، رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے۔ اب ابھی ذی وقار سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونے دینی۔ اب دیکھیں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو سونے نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتا ہے تو رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ توجہ میری طرف، اگر ماں باپ زندہ ہیں، عبد الرحمن بھائی، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو بندہ جمعے والے دن صبح کی نماز ادا کر کے قبرستان میں جاتا ہے، اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو رب العالمین پھر بھی اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ثواب میں کمی نہیں آئی۔ سونے نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا کام ہے اور جزا اور عطا کرنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب ابھی اسی وقار سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ ماں اور باپ یہ تو ایسی ہستی ہے نا
یہ دونوں ایسی ہستی ہیں کہ یہ جب دنیا میں ہوتی ہیں تو ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب یہ دونوں ہستیاں ماں ہیں یا باپ ہے، جب یہ دنیا میں ہوتی ہیں تو انسان کو ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ماں کا یا باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ گلی گلی بازار بازار اپنے ماں باپ کی خوشبو کو دیکھتا ہے. اگر بندہ حویلی کے اندر جاتا ہے نا تو جب داخل ہوتا ہے تو ماں باپ کی بندے کو خوشبو آتی ہے. اگر بندہ رات کے 12 بجے بھی آئے، بیوی بچے سو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نہیں سوتے، بلکہ جب بچہ آتا ہے تو اس کے بعد ماں اور باپ سوتے ہیں. کیوں جاگ رہے ہوتے؟ یار ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. یارو جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے یار دنیا والے، بہن بھائی، رشتہ دار جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ کچھ مانگے نہ، کوئی سوال نہ ڈال دے. اور پھر سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اپنے پرائے بن جاتے ہیں، اپنے دور ہو جاتے ہیں جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے. یہ ماں اور باپ اگر دنیا میں ہے تو ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان کی قدر بھی کرنی ہے. آؤ نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمانے، رب العالمین نے قرآن ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اے انسان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکنا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت والے جانا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی عزتیں بھی فانی ہیں، آخرت باقی ہے، آخرت کی عزتیں باقی ہیں. اب عبید وقار سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور میرے نبی کے غلاموں، مکہ کا شہر ہے. نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں. ایک بندہ آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سونیا 3 دن ہو گئے نے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، دعا کرو میرا بچہ مجھے مل جائے. سونے کی برگاہ کے اندر آ کے عرض کی یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ میری زوجہ نے، بچے کی ماں نے کچھ کھایا ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ دعا کیجئے رب العالمین کی برگاہ کے اندر کہ مجھے میرا بچہ مل جائے. سونے کی برگاہ کے اندر. اور نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم جب ید اللہ والے ہاتھ اٹھانے لگے نا تو ایک شخص نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب پہلے والدین باپ اس کا رو رہا تھا، اب خوشی کی لہریں چہرے پہ آ گئی. دوڑ کے جب جانے لگا نا، سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جاؤ گے نا اس کو بچہ کہہ کے نہیں، بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ نام سے پکارنا ہے. نبی کی برگاہ کے اندر التجا کی یا رسول اللہ، یہ تو میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یا رسول اللہ میں اس کو بچہ کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں ہے. سونے نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے بچے کو بچہ کہے گا، جب بیٹا کہے گا، مجھ محمد کو اندیشہ ہے کہ کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو. بڑے سونے پہ سننے سبحان اللہ،
گاجے واج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ. کہا کہ بچے کو بچہ کہہ کے نہیں، بیٹا کہہ کے نہیں، بلکہ نام سے پکارنا ہے. کہا کہ میرا تو بچہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا لخت جگر ہے، میں اس کو نام سے کیوں پکاروں، بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں. سونے نے کہا کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو، اس کے دل کے اندر یہ نہ جائے کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا، کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، مجھے بھی بچہ کہہ کے. سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر چلے گئے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد کیا کرو. اب ابھی ذی وقار کیونکہ دنیا بھی فانی، دنیا کی عزتیں بھی فانی، آخرت باقی ہے، آخرت کی عزتیں باقی ہیں. قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں. سب سے پہلے ہرے بندے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. جو دنیا میں اللہ اللہ کرتا رہا نا، اس نے وہاں بھی رب العالمین کا کہنا ہے. جو دنیا کی حبس کے اندر رہا تو یہ سوال کا جواب کیسے دے گا. اور پھر دوسرا ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ماہ شعبان بڑی برکت، بڑی عظمت، بڑی رفت، بڑے مقام، بڑے مرتبہ والا دن ہے. اب ابھی ذی وقار اس مہینے کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے. ہم سنی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں. اب ابھی ذی وقار اگر بندہ، آخری بات کر رہا ہوں، توجہ میری طرف جی، آخری بات کر رہا ہوں، اگر بندہ یہاں سے 10 دن یا 20 دن مدینہ میں عمرے یا حج کے لیے جاتا ہے، واپس آنے کا اس کا جی نہیں کرتا، واپس آنے کا اس کا دل نہیں کرتا. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو پیدا مدینے میں ہوئے، پلے پوسے مدینے میں، تو جب آپ نے مدینہ شہر کو چھوڑا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تصور تو کرو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر کیا خیال ہوگا، کیا دبدبا ہوگا، کیا سوچتے ہوں گے میرے سخی حسین. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی تپتی ریت کے اوپر اپنا تن من سب کچھ قربان کیا ہے. واہ سخی حسین، تیرے پہ قربان جائیں. سخی حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ رائے خدا کے اندر وار کر کے، سب کچھ قربان کر کے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. رب کا شکر ادا کیا. اب ابھی ذی وقار ایک بندہ جاتا ہے جنگل کی طرف، کیا دیکھتا ہے ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے. تو ایک جھکی پہ نظر پڑتی ہے نا، تو جھکی کے قریب جاتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو اس نوجوان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، لگتا ہے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے، کوئی بہت بڑی چیز ملی ہے جو اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میں جاؤں دیکھو تو صحیح. تو وہاں سے چلا، اس جھکی کے اندر جاتا ہے. جب گیا نا اندر، کیا دیکھتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے.
تو اس معذور نے کہا آنے والے کون؟ کہا میں اجنبی ہوں، پردیسی ہوں۔ کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو میں نے سوچا کوئی آپ کو بہت بڑا خزانہ ملا ہے، آپ تب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، میں اس لیے یہاں آیا ہوں دیکھنے کے لیے۔ کہا ہرے اور نوجوان پردیسی سن، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کر رہوں؟ جب میری آنکھیں تھی تو میں نے مدینے کو بھی دیکھا ہے، جب میرے پاؤں تھے تو میں نے حج اور عمرہ بھی کیا ہے۔ ارے نوجوان سن، میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے مجھے ٹانگیں بھی نہیں دی، میرے بازو بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، لیکن رب العالمین نے مجھے زبان دی ہے۔ جب میرا جی کرتا ہے میں رب کا شکر بھی ادا کر لیتا ہوں اور نبی پہ درود و سلام بھی پڑھ لیتا ہوں۔ کہا ہرے نوجوان تو کہتا ہے میں رب کا شکر ادا کیسے نہ کروں؟ رب نے مجھے زبان دی ہے، جسم دیا ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں رب کا شکر بھی ادا کر لیتا ہوں اور نبی پہ درود و سلام بھی پڑھ لیتا ہوں۔ رب العالمین کی پاک برگاہ کے اندر دعا ہے رب العزت مامو جان کی بے حد و بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ میں ملتمس ہوں اپنے بھائی محمد قمر الاسلام سے کہ وہ آئیں اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو مصفی